السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز طلباء، آج میں آپ حضرات کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ پارٹس آف اسپیچ کسے کہتے ہیں، پارٹس آف اسپیچ کی تعریف کیا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف دا پارٹس آف اسپیچ، پارٹس آف اسپیچ کی تعریف کیا ہے۔ پہلے آپ سمجھیں پارٹس کا معنی، یہ پارٹس یہ جمع ہے پارٹ کی، اور اسپیچ کا معنی ہے تقریر، یعنی تقریر کے حصے۔ آف کا معنی کا کے کھی کے آتا ہے، تو پارٹس کا معنی حصے، آف کا معنی کا کے کھی، اور اسپیچ کا معنی تقریر، یعنی تقریر کے حصے۔ تو پارٹس آف اسپیچ کسی کہا جاتا ہے؟ انسان روزمرہ جو گفتگو کرتے ہیں، تو گفتگو میں استعمال ہونے والے انگریزی الفاظ کو پارٹس آف اسپیچ کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی گفتگو میں مختلف طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی انسان ناؤن کو استعمال کرتا ہے، کبھی پروناؤن کو استعمال کرتا ہے، کبھی ورب کو استعمال کرتا ہے، کبھی ایڈورب کو استعمال کرتا ہے، کبھی کنجکشن کو استعمال کرتا ہے، کبھی انٹرجیکشن کو استعمال کرتا ہے، کبھی پریپوزیشن کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی انسان ان چیزوں کو استعمال کرتے رہتا ہے، جس کو آپ یوں سمجھیں اردو زبان میں کہ انسان جب بھی کوئی زبان بولتا ہے تو کبھی اسم بولے گا، کبھی اسم کی جگہ میں ضمیر کو استعمال کرے گا، کبھی فعل کا استعمال کرے گا، کبھی متعلق فعل کا استعمال کرے گا، کبھی اسم صفت کا استعمال کرے گا، کبھی حروف جارہ کا استعمال کرے گا، کبھی حروف عاطفہ کا استعمال کرے گا، کبھی حروف تعجبیہ کا استعمال کرے گا۔ یعنی انسان ان حروف کو ضرور استعمال کرتا ہے۔ ان حروف کو استعمال کیے بغیر انسان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اسی لیے واضح انگلش یعنی انگلش گرامر کے جو واضح ہیں، انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پارٹس آف اسپیچ کی قسم یہ 8 ہیں۔ یعنی انسان روزمرہ جو بولی استعمال کرتے ہیں، اور روزمرہ انسان کی بولی میں یا روزمرہ انسان کی گفتگو میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انہی استعمال ہونے والے الفاظ کو پارٹس آف اسپیچ کہا جاتا ہے۔ اور پارٹس آف اسپیچ کی 8 قسم ہیں۔ کیا کیا ہیں ذرا غور فرمائیے۔ پہلی قسم ہے ناؤن، دوسری قسم ہے پروناؤن، تیسری قسم ہے ورب، چوتھی قسم ہے ایڈورب، پانچویں قسم ہے ایڈجیکٹو، چھٹی قسم ہے پریپوزیشن، ساتویں قسم ہے کنجکشن، آٹھویں قسم ہے انٹرجیکشن۔ تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سوال ناؤن کسے کہا جاتا ہے بھائی؟ ارے ناؤن کسی شخص، کسی چیز، کسی جگہ کے نام کو ناؤن کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل زید، بکر، دہلی وغیرہ۔ پروناؤن کسے کہا جاتا بھائی؟ جو اسم کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے اسے پروناؤن کہتے ہیں، جن کو عربی زبان میں یا اردو زبان کی اصطلاح میں جن کو اس میں ضمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے ہی ہے، شی ہے، یو ہے وغیرہ۔ ورب کسے کہتے ہیں؟ ورب کو اردو اور عربی کی اصطلاح میں فعل کہتے ہیں۔ اور فعل کی تعریف کیا ہے؟ ارے فعل کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کو ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اسے ورب کہا جاتا ہے۔ جیسے ٹو ایٹ کھانا، ٹو ریڈ پڑھنا وغیرہ۔ ایڈورب کسے کہتے ہیں؟ ایڈورب کہتے ہیں جو فعل کی صفت کو بیان کرے۔ یعنی ایک انسان پڑھتا ہے، اور کس طرح سے پڑھتا ہے؟ بہت اچھا پڑھتا ہے۔ انسان دوڑتا ہے، بہت تیزی سے دوڑتا ہے۔ ہیومن رنس فاسٹلی، تو یہ جو فاسٹلی ہے یہ رنس کی صفت کو بیان کر رہا ہے، ورب کی صفت کو بیان کر رہا ہے، اس لیے اسے ایڈورب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، کنجکشن، ایڈجیکٹو کا بھی بیان ہو گیا۔ اس میں صفت جیسے کہ زید از گڈ بوائے، زید ایک اچھا لڑکا ہے، تو لفظ گڈ جو ہے یہ اس میں صفت ہے۔ ناؤن کا بیان ہو گیا، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو۔ کنجکشن کسے کہتے ہیں؟ جو حروف عاطفہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ جو دو حروف کے مابین تعلق پیدا کرتا ہے، دو جملوں کے مابین۔ زید کیم بٹ بکر وینٹ، زید آیا لیکن بکر گیا۔ پریپوزیشن حروف جارہ کو کہا جاتا ہے۔ حروف جارہ وہ حروف ہے جو دو اسموں کے مابین
تعلق پیدا کرتا ہے یا اسم کے معنی کو فعل تک یا فعل کے معنی کو اسم تک پہنچاتا ہے. جیسا کہ آئی وینٹ ٹو مارکیٹ، میں مارکیٹ گیا، تو یہاں جو ٹو ہے جی، تو مارکیٹ اور گو کے وینٹ کے مابین جو ٹو ہے، یہ ٹو کیا ہے بھائی؟ یہ ٹو آپ کا جو ہے پریپوزیشن ہے. اب رہا سوال کہ کنجکشن کسے کہتے ہیں بھائی؟ کنجکشن حروف تعجبیہ کو، کنجکشن نہیں، انٹرجیکشن کسے کہتے ہیں؟ حروف تعجبیہ جو خوشی اور غم کے موقع پر انسان کی زبان سے بطور تعجب جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسے انٹرجیکشن کہتے ہیں. کوئی انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، جیت حاصل ہوتی ہے، کہتا ہے ہررا ہررا. جب غم لاحق ہوتا ہے کہتا ہے الس وغیرہ وغیرہ. تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات ان اصطلاحات کو بغور سماعت کریں اور ایک انگلش گرامر کو خریدیں، اس کو بھی پڑھیں اور ہمارے جو ویڈیو ہے اس کو بھی آپ دیکھیں. انشاءاللہ آپ کی انگلش میں ضرور مضبوطی آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.